وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی زبان وہی بولے جس سے اردو آئے۔ السلام علیکم، آداب، میں عبدالحکیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اردو۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب۔ لندن سے دھمکیاں دینے والا ملزم گرفتار، کریم نگر جیل میں منتقل۔ اردو ٹرین ٹیچرز ایسوسی ایشن کا ڈاکٹر مشتاق علی ایم ایل سی آزاد امیدوار کی حمایت کا اعلان۔ کریم نگر میں میڈیا اجلاس میں وزیر پونم پربھاکر کا بیان۔ مساجد کے ساتھ ائمہ و مؤذنین کی فلاح کی جانب ایک تاریخی قدم۔ ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے حیدرآباد میں پجاری پر ہوئے حملے کا ویڈیو منظر عام۔ آندھرا پردیش میں مرغیوں کی موت، تلنگانہ میں پڑوسی ریاست کی پولٹری گاڑیوں کے داخلے پر پابندی۔ آئیے بڑھتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب۔ چپڈنڈی ایم ایل اے میڈپلی ستیم کو سپٹمبر 2024 میں دھمکانے اور 20 لاکھ روپے کا مطالبہ کرنے والے شخص کو کریم نگر رورل اے ایس پی شبھم پرکاش آئی پی ایس نے گرفتار کر کے ریمانڈ میں بھیج دیا۔ کوتپلی پولیس نے متاثرہ کی شکایت پر کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی، جس میں معلوم ہوا کہ ملزم یاس اکھلیش ریڈی 33 سال، جو بودوپل بھوانی نگر کا رہائشی ہے، لندن میں مقیم تھا۔ اس پر اکتوبر 2024 میں اس وقت کے کریم نگر رورل اے سی پی وینکٹ رمنا نے لک آؤٹ سرکولر جاری کیا تھا۔ 9 فروری کو ملزم کرناٹک کے بنگلور ایئرپورٹ پہنچا، جہاں امیگریشن اتھارٹی نے اسے حراست میں لے کر کوتپلی پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر کے کریم نگر منتقل کیا اور عدالت میں پیش کیا، جہاں معزز مجسٹریٹ نے اسے ریمانڈ میں بھیج دیا۔ کریم نگر رورل اے ایس پی شبھم پرکاش آئی پی ایس نے خبردار کیا کہ سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کی دھمکی آمیز یا غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسی طرح آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ تلنگانہ اردو ٹرین ٹیچرز ایسوسی ایشن نے ایک اہم اعلان کرتے ہوئے قانون ساز کونسل ایم ایل سی انتخابات میں آزاد امیدوار ڈاکٹر مشتاق علی کی مکمل حمایت کا فیصلہ کیا اور تمام عادل آباد، نظام آباد، کریم نگر اور میدک کے فارغ التحصیل گریجویٹ رائے دہندگان سے اپیل کی کہ وہ ڈاکٹر مشتاق علی کے حق میں ووٹ ڈالیں۔ یہ اعلان کریم نگر کے رضوان گیسٹ ہاؤس میں منعقدہ ایک خصوصی پریس کانفرنس میں کیا گیا، جہاں ایسوسی ایشن کے رہنما نے ڈاکٹر مشتاق علی کی اردو زبان کے فروغ، تعلیمی اصلاحات اور اساتذہ کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات کو سراہا۔ تنظیم کے سیکریٹری عبدالمجید اشتیاق نے کہا کہ ڈاکٹر مشتاق علی اردو تعلیم اور اساتذہ کے حقوق کے لیے ہمیشہ سرگرم رہے ہیں اور ان کی کامیابی تعلیمی شعبے میں بہتری اور ارادوں اور اردو دان طبقے کے لیے ترقی کے نئے دروازے کھولے گی۔ اپنے خطاب میں ڈاکٹر مشتاق علی نے اردو تعلیم کو درپیش خاص طور پر ڈی ایس سی 2017-2024 میں اردو امیدواروں کی عدم شمولیت کے باعث خالی رہ جانے والی اسامیوں کا ذکر کیا اور وعدہ کیا کہ منتخب ہونے کے بعد وہ ان عہدوں کو ڈی ریزرو کرانے کے لیے عملی اقدامات کریں گے۔ تلنگانہ اردو ٹرین ٹیچرز ایسوسی ایشن نے تمام اساتذہ، طلباء اور اردو برادری سے اپیل کی کہ وہ اردو زبان کی ترقی اور تحفظ کے لیے ڈاکٹر مشتاق علی کی حمایت کریں اور انتخابات میں ان کی کامیابی کو یقینی بنائیں۔ اس موقع پر جناب سرور شاہ بیابانی، محمد یاسین، ماجد اور دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھیں۔ تلنگانہ کے اردو میڈیم اسکولز اور کالجز کے اندر جتنے بھی مخلوعات جائیدادیں ہیں، یعنی جو جائیدادیں خالی ہیں نوٹیفیکیشن آنے کے بعد وہ جائیدادیں ڈی ریزرو نہیں کی گئی، یعنی ایس ٹی ایس سی وغیرہ کے جو پوسٹ ہے وہ جیسے کہ ویسے ہی ہے، اس کو فل اپ نہیں کیا گیا ہے۔ وہ لوگ نہیں رہنے کے باوجود، یعنی ایس سی اور ایس ٹی کے لوگ نہیں رہنے کے باوجود اس کو جیسا کہ ویسا ہی رکھا گیا ہے۔ تو آج ہم یہاں پر کینڈیڈیٹ ایم ایل سی کینڈیڈیٹ جناب مشتاق علی صاحب سے ہم نے نمائندگی کی، مطالبہ کیا، ڈیمانڈ رکھا ہمارا کہ آپ اس مطالبے کو پورا کریں اور حکومت تک لے کر جائیں اور حکومت سے اس مطالبے کو جتنا جلد ہو سکے اس کو پورا کروانے کی کوشش کریں۔ تو مشتاق علی صاحب نے تیقن دیا ہمیں کہ انشاءاللہ میں جہاں تک ہو سکا اس لڑائی کو لڑوں گا اور تمام اسکول تلنگانہ کے جتنے بھی اردو میڈیم اسکولس ہیں گورنمنٹ اور کالجز کے،
اور جہاں پر پوسٹ SC اور ST BCA BCC اور BCD کے جتنے بھی پوسٹ خالی ہیں وہ لوگ نہیں رہنے کے باوجود خالی پڑے ہوئے ہیں، وہ پوسٹوں کو انشاءاللہ میں حکومت سے لڑ کر اس پوسٹوں کو ڈی ریزرو کراؤں گا اور اس کو جہاں تک ہو سکے جلد سے جلد اس کو فلفل کراؤں گا، یہ متعفن دیا ہے۔ اس موقع پر میں تمام تلنگانہ اسٹیٹ اردو ٹرینڈ ٹیچرز، ہماری جہاں جہاں تنظیمیں ہیں، خاص کر عادل آباد، نظام آباد، کریم نگر اور میدک کے ان تمام ذمہ داروں سے ہماری اپیل ہے، گزارش ہے کہ جناب مشتاق علی صاحب کا تعاون کریں۔ 7 سپتمبر سے ہم لوگ ہر اسکول، ہر ادارے کو وزٹ بھی کر رہے تھے، جس میں زیادہ تر جب اردو میڈیم اسکولس میں دیکھا گیا تو اردو میڈیم اسکولس ایک اگنور طریقے سے گورنمنٹ یا جو بھی احباب ذمہ داران ہیں وہ یہ انسٹیٹیوشنس کو اگنور کر رہے بول کے سمجھ میں آیا، کیونکہ وہاں کا انفراسٹرکچر دیکھتے پر، ٹیچرس دیکھتے پر، کیونکہ ٹیچرس جب دیکھا گیا تو وہاں پر کمپلیٹلی وہاں پر ٹیچرس اویلیبلٹی بھی نہیں ہے اردو میڈیم۔ یہ اردو میڈیمس کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ٹیچرس اویلیبلٹی کے لیے ایک سپریٹ نوٹیفیکیشن نہیں دیا جا رہا، جس میں ڈی ریزرو پوسٹ کے لیے آلریڈی آپ لوگ سب مل کے لڑ رہے بھی تھے۔ بٹ میں آپ سب کو یہ بات دیتا ہوں کہ آگے چل کر میں 27 تاریخ کے بعد یہ جو آپ لوگ کا اہم موجودہ پرابلم ہے اس پہ میں 100% ایڈریس کر کے لڑوں گا، کاؤنسل میں بھی یہ بات رکھوں گا۔ اگر سے کاؤنسل میں نہیں بھی رہا یا میری کمپلیٹ پرسنل جتنی بھی طاقت ہے یہ لگا کے ہے تو بھی میں آپ کے لیے ڈی ریزرویشن پوسٹ کے اوپر لڑوں گا۔ یہ پہلا موضوع ہے۔ دوسرا موضوع ہے، ہم لوگ نے ایک کمیٹی فارم کی ہے، پورے اسکولس جتنے بھی پورے کریم نگر، میدک، عادل آباد، نظام آباد کے علاقوں میں جتنے بھی اسکولس آتے ہیں اردو میڈیم اسکول، یہ اردو میڈیم اسکولس میں ہم نے ایک کمیٹی فارم کی ہے۔ یہ کمیٹی آگے چل کر اگر سے گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن نہیں دیا گیا، ہمارے لوگ انشاءاللہ یہ کمیٹی بنا کے وہاں پر پرائیویٹ بیسس پہ تو ٹیچرس کو رکھیں گے۔ ہمارا دوسرا موجودہ یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ اسکولس میں بنا ٹیچر کے بچے نہیں رہنا چاہیے، یہ دوسرا موجود ہے۔ تیسرا، جتنے بھی ٹیچرس، ٹرین ٹیچرس ہیں، جتنے بھی طلباء آلریڈی BEd کر چکے ہیں اور جتنے بھی ٹرین ٹیچرس ہیں، ان سب سے میری ادباً گزارش ہے کہ آپ سب آپ کے بھائی ڈاکٹر محمد مشتاق علی صاحب کو سپورٹ کریں۔ اسی طرح آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ کریم نگر میں میڈیا اجلاس کے دوران وزیر پونم پربھاکر، ٹرانسپورٹ اور BC ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ کانگریس حکومت کی جانب سے شروع کی گئی ذات پات مردم شماری پورے ملک کے لیے اہم رہنمائی ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ بھارت جوڑو یاترا کے دوران راہل گاندھی نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہر کسی کا حساب کتاب واضح ہونا چاہیے۔ BRS اور BJP پر سخت تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں پارٹیاں عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں اور انہیں مردم شماری پر بات کرنے کا کوئی اخلاقی حق نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ BJP نے ذات پات مردم شماری کی مخالفت کرتے ہوئے عدالت میں درخواستیں دائر کی ہیں، جبکہ حالیہ سروے میں حصہ نہ لینے والوں کے لیے ہم KCR، KTR اور ہریش راؤ کو فارم بھیج رہے ہیں۔ ہم نے منصوبہ بندی کمیشن کی نگرانی میں ذات پات مردم شماری کی ہے۔ اگر آپ اپنی تفصیلات فراہم کریں گے تو ہی آپ کو بات کرنے کا موقع ملے گا، بصورت دیگر سروے میں حصہ نہ لینے والوں کو بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ BJP کو چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ان میں ہمت ہے تو وہ پورے ملک میں مردم شماری کرانے کے لیے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس حکومت مردم شماری سے لے کر رپورٹ اور رپورٹ سے لے کر فنڈنگ تک ہر قدم پر عمل درآمد کے لیے کوشش کر رہی ہے اور BC کمیونٹی کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ گمراہ نہ ہوں اور شہری نکسل کے نام پر کسی مخصوص طبقے کو زبردستی کسی مخصوص سیکشن میں شامل نہ کرے۔ صرف لال قمیض پہننے والا سب نکسلائٹ نہیں ہوتے۔ میں ترقی پسند خیالات رکھتا ہوں، اسی لیے کل نامزدگی کے دوران میں نے لال قمیض پہنی تھی۔ کیا صرف لال قمیض پہننے سے میں نکسلائٹ بن جاؤں گا؟ انہوں نے سوال اٹھایا۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ تانڈور میں مسجد سیدنا علی المرتضیٰ کے افتتاح کے موقع پر مولانا میر لطافت علی جامع نظامیہ حیدرآباد نے کہا کہ مساجد اللہ کا گھر اور ائمہ و مؤذنین سماج کے رہنما ہوتے ہیں۔ جناب مجیب خان نے نہ صرف مساجد کی تعمیر کی بلکہ ائمہ و مؤذنین کے معاشی استحکام کے لیے تانڈور کے 52 ائمہ و مؤذنین کو مکان کے لیے خطہ اراضی فراہم کر کے ایک تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا۔ ڈاکٹر مولانا حسن حمومی نے کہا کہ امام قوم کی دینی و اخلاقی رہنمائی کے ضامن ہیں اور ان کی معاشی و خود مختاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔
ASGM کے ٹرسٹ کے تحت ضرورت مندوں کو غیر سودی قرض اور کاروباری مدد فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ جناب بی منوہر ریڈی رکن اسمبلی ٹانڈور اور جناب اظہر الدین نائب امیر جماعت اسلامی تلنگانہ و آندھرا نے جناب مجیب خان کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ یہ کارنامہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جناب سید عظمت اللہ حسینی چیئرمین وقف بورڈ تلنگانہ نے وقف جائیدادوں کے تحفظ پر زور دیا اور کہا کہ مرکزی حکومت مسلمانوں کی معیشت کو کمزور کرنا چاہتی ہے، جس کے خلاف متحد ہونا ضروری ہے۔ جناب انومولا ترپت ریڈی کانگریس نے کہا کہ وقف جائیدادوں کی حفاظت سے مسلمانوں کو کسی حکومت سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مولانا عبدالعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے کہا کہ امت کے ثروت مند افراد کو بھی فلاحی اقدامات میں آگے آنا چاہیے۔ مولانا حسان فاروقی نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ دولت کا صحیح استعمال امت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ دیگر مقررین نے بھی ائمہ و موذنین کی خدمت اور ان کے استحکام کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ جلسے کا اختتام مولانا شاہ حسن بن محمد الحمومی القادری مدینہ منورہ کی دعا پر ہوا۔ اسی طرح آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ حیدرآباد کے مضافات میں چلکور بالاجی مندر کے ہیڈ پجاری پر قاتلانہ حملے کے معاملے میں پولیس نے ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ سوشل میڈیا پر پجاری رنگا راجن کو راما راجیم تنظیم کا سربراہ راگھو ریڈی دھمکاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس حملے میں پولیس نے 2 خواتین سمیت جملہ 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمین کا تعلق کھمم اور نظام آباد سے ہے۔ اصل ملزم ویرا راگھو ریڈی کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ راجندر ریڈی کے DCP CH سرینواس نے چلکور بالاجی مندر کے ہیڈ پجاری رنگا راجن پر حملے کے واقعے کے سلسلے میں اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمین نے رنگا راجن سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کی مالی مدد کریں اور رام راجیم آرمی میں شامل ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ جب انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو ان پر حملہ کیا گیا۔ پولیس کے بموجب ملزم ویرا راگھو ریڈی نے 2022 میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بشمول فیس بک پر رام راجیم آرمی کی بنیاد رکھی اور یوٹیوب چینل شروع کیا۔ اس نے بھگوت گیتا کے شلوک پوسٹ کیے اور لوگوں کو ہندو دھرم کی حفاظت کے لیے رام راجیم آرمی میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو افراد 1/9/2024 سے 31/12/2024 کے درمیان رجسٹریشن کرائیں گے، رام راجیم آرمی میں بھرتی کیا جائے گا اور انہیں 20,000 روپے ماہانہ تنخواہ دی جائے گی۔ اس پوسٹ کے بعد 25 ارکان نے 24/1/2025 کو پہلے ملزم سے ٹنکوں میں ملاقات کی۔ 4 دن وہاں قیام کرنے کے بعد انہوں نے مقامی درزی سے یونیفارم سلوا لیے۔ 6/2/2025 کو یونیفارم ملنے کے بعد وہ حیدرآباد کے یاپرال میں ایک مکان میں جمع ہوئے اور تنظیم کے پس منظر کے یونیفارم میں تصاویر اور ویڈیوز بنائے اور اس کے بعد انہوں نے مندر کے پجاری پر حملہ کیا۔ اسی طرح آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب۔ تلنگانہ حکومت نے آندھرا پردیش میں مرغیوں کی پراسرار ہلاکتوں کے پیش نظر ریاست میں پولٹری گاڑیوں کے داخلے پر فوری پابندی عائد کر دی ہے۔ گدوال ضلع کے عالم پور ٹول پلازا پر ویٹرنری ڈپارٹمنٹ نے خصوصی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں تاکہ آندھرا پردیش سے آنے والی تمام پولٹری گاڑیوں کی سخت نگرانی کی جا سکے اور انہیں تلنگانہ میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ کرنول اور دیگر علاقوں میں مرغیوں کی اچانک ہلاکتوں کے بعد متعدی وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر تلنگانہ حکومت نے ریاست کے پولٹری صنعت کے تحفظ کے لیے ہنگامی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں۔ تمام پولٹری گاڑیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے اور محکمہ افزائش مویشیاں و پولیس کو سخت ہدایت دی گئی ہے کہ آندھرا پردیش سے کوئی بھی پولٹری پروڈکٹ ریاست میں داخل نہ ہونے پائے۔ عوام سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی پولٹری سپلائی کی اطلاع فوری طور پر حکام کو دیں تاکہ وائرس سے ممکنہ پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ انشاءاللہ کل اور مزید خبروں کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔